السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں زرار کھڑو, میرے ساتھ ہے شاہزیب جیلانی, اور آج کالرز ڈے ہے, ہم آپ کی باتیں سنیں گے. نمبرز ہمارے ہیں 0213-233-0927 اور 27 کی جگہ آپ 28 اور 29 بھی ڈائل کر سکتے ہیں. پہلے کالر ہے ہمارے رحیل اشر کراچی سے. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا, میں آپ بھائی سے بات کروں گا. پچھلے ہفتے میں کال نہیں کر سکا, یہ جو پشاور کا واقعہ ہوا اس کے حوالے سے بات کروں گا. دیکھیں, یہ 2002 سے ہسٹری ہے ان کی, کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل عورت صحیح نے ان کے ساتھ, یہ نام نہیں آتا وہ کون سے طالبان کے لیڈر, ان کے ساتھ معاہدہ کیا, وہ ٹوٹا, پھر سوات پہ معاہدہ ہوا, پھر بعد میں ہوا. اس کے بعد یہ ہر وقت ہماری گورنمنٹ ان کے ساتھ معاہدے کرتی ہے, یہ مطلب پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں, اپنا ٹائم گین کرتے ہیں, اپنے آپ کو ری آرگنائز کرتے ہیں, پھر اٹیک کر دیتے ہیں. اور پچھلے دور میں تو مجھے یاد ہے اکتوبر 21 میں عمران خان نے اپنے ٹرکش کسی نیوز چینل کو انٹرویو دیا تھا, اس دن آپ کی کالنگ ڈے بھی تھا. میں نے یہی بات کی تھی کہ دیکھیں یہ عمران خان کہہ رہے ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ معاہدے نہیں کرنا چاہیے, اینڈ میں یہی کریں گے کہ پاکستان کے لوگوں کے اوپر اٹیک کر کے ان کو شہید کریں گے. وہی ہوا, آپ نے سزائے موت والوں کو چھوڑ دیا, آپ نے باقی لوگوں کو چھوڑ دیا. وہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کر رہے. ابھی اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی, اس میں جناب پی ٹی آئی گئی نہیں. تو میرا سوال یہ کہ ہم لوگ انتظار کیوں کرتے ہیں, کوئی حادثہ ہو اس کے بعد کریں بالکل, اور ان کو ٹائم گین کرنے کا موقع دیے جاتے ہیں. 2002 سے یہ آپ لگا لیجیے 21 ایئرس میں کتنی دفعہ موقع دیے ان کو, اور انہوں نے ٹائم گین کر کے پھر وہی حرکت کی جو یہ 2002 سے کر رہے ہیں. تو ہماری حکومت کیا مجبور ہے, بے بس ہے؟ ویل کافی سمپل ہے. ایک کہاوت ہے کہ فول می ونس شیم آن می, شیم آن یو, سوری, فول می ٹوائس شیم آن می. تو یہاں پر تو اگر بندے کو 25 دفعہ فول ہوا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ بات شیم سے تو آگے نکل جاتی ہے. جہاں تک اے پی سی کی بات ہے تو ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ پہلے جو خان صاحب سے بیان آیا تھا شاہزیب وہ تھا کہ میں نہیں جا رہا, لیکن پھر اے پی سی ہوئی بھی کب ہے؟ یہ ایپیکس کی بات کر رہے ہیں جو پشاور میں ہوئی. ایپیکس کی بات, اس نے اے پی سی نہیں, ایپیکس جو پشاور میں میٹنگ ہوئی اس پہ فالو اپ جو یہ بلاسٹ کے حوالے سے, جس میں انہوں نے بلایا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں کو, لیکن وہ نہیں گئے, اور انہوں نے پھر کوئی بہانہ وانہ کیا کہ جی صحیح سے انویٹیشن نہیں ملا یا وٹ ایور. تو اس میں آرمی چیف بھی تھے, پرائم منسٹر بھی تھے, یہ انہوں نے دوبارہ ریوائیو کیا ہے پشاور, پشاور سانے کے بعد, شاید کبھی ان ریوائیو ہی نہیں ہونے چاہیے تھی. بٹ اینی وے وہ ایک الگ بات ہے. جہاں تک اے پی سی کی بات ہے تو یار ذہیل بھائی, ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کرنا چاہ رہی ہے نہیں کرنا چاہ رہی. ایک ڈیٹ دی تھی, پھر وہ آگے ہو گئی, پھر کہا کہ نہیں جی ہم ترکی جا رہے ہیں, پھر کہیں گے نہیں ہم ترکی نہیں جا رہے. اور جو میرے ابھی انفیکٹ کل ہی میں نے پوچھا تھا کہ کیا اسٹیٹس ہے, تو مجھے جواب ملا کہ ابھی تو کوئی اسٹیٹس کچھ پتہ نہیں. تو میری کل بات ہو رہی تھی, ہمارے دوست ہیں اسلام آباد میں مرتضیٰ سولنگی, ان سے میں نے پوچھا کیونکہ وہ کافی یہ چیزیں فالو کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا یہ بھی بیچ میں بات آئی پچھلے ہفتے کہ انہوں نے ڈیٹ کا اعلان کر دیا, پھر پتہ چلا کہ آرمی چیف تو ہے ہی نہیں, وہ تو لنڈن گئے ہوئے ہیں اور ان کا ہونا ضروری تھا اس میں, تو پتہ ہی نہیں تھا. تو پھر انہوں نے چینج کیا. اس کے بعد یہ بھی کچھ سننے میں آیا کہ زرداری صاحب کی طبیعت صحیح نہیں تھی, تو اس کی وجہ سے بھی انہوں نے شاید پوسٹ پون کیا. بٹ دا تھنگ از کہ آپ سوچ سمجھ کے آرگنائز کرتے ہیں, اسٹیک ہولڈر سب سے آپ بات کر لیتے ہیں کہ بہت ہوم ورک ہوتا ہے اس کے پیچھے. یہ اسپر آف دا مومنٹ جو ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی ہو رہی ہے, پھر آپ کہتے ہیں نہیں ہو رہی ہے, پھر پرسوں ہو رہی ہے, پھر وہ بھی نہیں ہو رہی ہے. تو اب لیٹس سی کہ واقعی نیت ہے بھی یا نہیں ہے. اور مطلب نیت ہو بھی یار, میں اگر آپ کی بات نہ کہ یار مطلب کسی کی نیت کو تو ہم نہیں جانتے, لیکن طریقہ کار تھوڑا سا عجیب و غریب ہی ہے. ہاں, اور جس طرح چیزیں جا رہی ہیں نا ابھی آل اوور دا پلیس, اس سے میرا نہیں خیال کہ ہم یہ مان کے چل سکتے ہیں کہ گورنمنٹ سنجیدہ ہے اس میں. مطلب کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے یار جب آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں, بلکہ جو تھوڑا بہت کانفیڈنس بچا بھی ہوا ہے وہ بھی کرچی ہو رہا ہے, یو نو گون. اوکے, نیکسٹ ہے کالر ہمارے ساتھ متین احمد اسلام آباد. جی پہلے بھی آپ لوگوں سے بات ہوتی رہی 2-3-4 دفعہ. جی, تو آج میں ذرا یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان چل رہے ہیں, اور امید ہے کہ کوئی معاہدہ ہو جائے گا اور کچھ ڈالرز وہاں سے مل جائیں گے, معیشت سیدھی اس لائن پر آ جائے گی. امید ہے اللہ تعالیٰ راستے سیدھے کرے, آمین. لیکن اس بارے میں آج جو پریس کانفرنس تھی اس میں وزیر خزانہ نے کہا کہ جی 170 بلین روپیز کا ہمیں منی بجٹ لانا پڑے گا اضافی ٹیکس لگانے کے لیے. اچھا, اس کی دوسری طرف آج ایکسپریس ٹریبیون اخبار میں ایک رپورٹ چھپی تھی
کہ پاکستان میں جو ٹیکس ایگزمپشن کا جی پیکج ہے وہ 1.31 ٹریلین روپیز تک پہنچا ہوا ہے، 1310 ارب روپے پر اینم، اور پچھلے 3 سالوں میں تقریباً 3500 ارب روپے ٹیکس ایگزمپشنز دی گئی ہیں، یہ آج ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ۔ تو یہ جو 1310 ارب روپے ٹیکس ایگزمپشن دی ہوئی ہے، اس میں سے اگر صرف 15% یہ کٹوتی لگا دیں تو تقریباً 250 بلین روپیز ہم کو اضافی مل سکتے ہیں، جبکہ ہم 170 بلین روپیز کے اضافی ٹیکس لگانے کے لیے منی بجٹ لانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو 1310 ارب روپے یہ وہ ٹیکس ہے جو ٹیکس نیٹ میں موجود ہے، لیکن اس کی ایگزمپشن دی گئی ہے۔ تو یہ اس میں تھوڑی سی کٹوتی کر لی جائے تو ہمارے اضافی ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، منی بجٹ لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، IMF کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور دوسری طرف ٹیکس لگانا لگ جاتے ہیں، بعض اوقات کٹوتیاں بھی کرنی پڑتی ہیں، ہو جاتی ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ وسائل میں اضافہ کرنا ہے۔ وسائل میں اضافہ بھی اس صورت میں کہ جو آپ کو فارن ایکسچینج لا کر دے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے 2 دفعہ بات کی تھی، 2 تجاویز سامنے رکھی تھیں کہ ایک بلوچستان میں آرگینک کاٹن کے گروہ کے لیے، اور دوسرا جو وزیر اعظم لیپ ٹاپ دیتے ہیں بچوں کو، تو وہ اسٹوڈنٹس کو دیے جائیں، ان کو پابند کیا جائے کہ ایز اے فری لانس آپ کام کریں، اور ہر بچہ 20 لاکھ تقریباً اسٹوڈنٹ پورے پاکستان کی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، تو وہ اگر کام کر لیں تو $2.5 ارب اور اس طرح کے منصوبے بنائے جائیں جن سے وسائل میں اضافہ، تاکہ ہمارے عوام پر اضافی ٹیکسز نہ لگانے پڑیں، اور پھر ٹیکس ایگزمپشنز جو ہیں اس کے اندر بھی کچھ کٹوتیاں ہونی چاہیے۔ مطلب کہ بنیادی پوائنٹ میرا خیال متین صاحب آپ کا یہ ہے کہ ورک سمارٹ ایک طرح سے نا، ایگزیکٹلی ورک سمارٹ۔ وہ بدقسمتی تو لگتا نہیں ہے کہ کسی کو موڈ ہے کرنے کا، ہم تو وہی دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہیں، اور وہ بھی فائر فائٹنگ اس وقت جب آگ پورے گھر میں پھیل گئی ہے یا پورے بستی میں پھیل گئی ہے۔ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے آپ کے ساتھ ہی بات کر رہے تھے نا، یہ آپ نے منی بجٹ کا ذکر کیا تھا، تو بیسکلی آپ کی کہنا تھا نا کہ IMF نے کہا کہ بھائی پہلے آپ کریں پھر سٹاف لیول اگریمنٹ پر بات ہوگی۔ یہ ساری وہ شرائط ہیں جو ہمیں سپٹمبر اکتوبر میں کرنی تھیں، کیونکہ ہم ان کو زبان دے چکے تھے کہ ہم یہ کریں گے، ہم نے نہیں کیا، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ساری ذمہ داری جو جاتی ہے وہ ڈار صاحب پہ جاتی ہے کہ انہوں کی جو بھی کیلکولیشن تھی، جو بھی ان کے خیالات تھے، نظریات تھے، اس کی وجہ سے 4 مہینے ہمارا ڈیلے ہوا۔ ابھی بھی یہ جو کل توقع تھی کہ سائن ہوگا، وہ اس لیے نہیں کیا IMF نے کہ آپ باتیں کرتے ہیں پھر آپ گھوم جاتے ہیں، تو پہلے آپ یہ کریں گے تو پھر ہم سٹاف لیول اگریمنٹ سائن کریں گے۔ تو اسی لیے اب یہ جو آج بات آئی ہے کہ 170 ارب کا منی بجٹ، ظاہر ہے اس میں ٹیکسز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، یہ پرابلی اگلے ہفتے کی شروعات میں گورنمنٹ کو پہلے یہ کرے گی، اس کے بعد IMF کو اعتماد ہوگا کہ یہ لوگ سیریس ہیں اپنا گھر ٹھیک کرنے میں، یہ صرف باتیں نہیں کرتے، روتے پیٹتے ہوئے نہیں آ جاتے کشکول لے کے کہ جی دوبارہ پیسے چاہیے۔ ہاں یہ نہیں کہ ہمارے پیسے لے کے بھاگ جائیں گے۔ تو آپ کی ویسے باقی بھی جو آپ کے مشورے ہیں نا وہ ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے یہ کہ یہ ٹیکس ایگزیمپشنز جو ہیں یہ ہم ایک مراتیات یافتہ طبقہ ہے، تاجر ہیں، دوسرے ہیں، یہ ہم ایمنسٹیز اناؤنس کرتے رہتے ہیں، جو ہمارا جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ اس سے بینیفٹ کرتا ہے، اور تھیوری ہے کہ جی وہ بینیفٹ کرے گا تو مزید پیسے لگائے گا، ٹرکل ڈاؤن، ہاں، لیکن وہ نظر نہیں آتا ہمیں۔ میرے خیال ہے دنیا میں کہیں ٹرکل ڈاؤن ہوا ہے یار یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے کہ مطلب صرف آپ اس پہ انحصار نہیں کرتے نا، دیر آر ملٹیپل تھنگز یو ہیو ٹو ڈو کہ آپ اس کا نتیجہ بھی دیکھیں، لیکن اس وقت جو ہے ظاہر ہے کاسٹ کریکشن بھی کریں نا، کاسٹ کریکشن بھی کریں، آپ سوشل سیفٹی بھی کریں۔ اب مزیدار ہے کہ آج وہ ڈار صاحب کا بیان چل رہا تھا، پٹی چل رہی تھی کہ ہم ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ عوام پہ کم سے کم بوجھ پڑے گا۔ اچھا ایک اور جو آپ سارا منی بجٹ آئے گا وہ کیا ہے، وہ کس کی بوجھ کس پہ آئے گا؟ ہماری کمر پہ آئے گا نا، غریب آدمی کی کمر پہ آئے گا۔ یہ جس طرح یہ بات کر رہے تھے متین بھائی کہ ٹیکس ایگزیمپشنز جن کو آپ دیتے ہیں، جو آپ کا امیر طبقہ ہے، جو کماتا آیا ہے، جو ارب پتی ہے، جن کے بچے باہر پڑھتے ہیں، جو علاج کے لیے باہر جاتے ہیں، ان کو تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا نا۔
وہ ہم آپ کی والی بات کہ ان کا پروفٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا, پروفٹ میں لاس ہوگا, پروفٹ میں لاس ہوگا, لیکن ادھر تو زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. یہ میرا نہیں خیال متین صاحب کہ یہ باتیں جو ہے نا ہمارے پالیسی میکرز کو سمجھ میں آتی ہیں, کیونکہ انفارچونیٹلی موسٹ آف دیم آر فرام دس ایلیٹ کلاس. وہ ان کی جو ریالٹی ہے, ان کا جو پرورش ہے, جو ان کا لائف سٹائل ہے, اس میں کتنا بھی وہ آ کے شو کریں ٹی وی چینل پہ کہ ان کو احساس ہے اور غریب پہ بوجھ نہیں پڑے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ایسا ہو بھی نہیں سکتا نا, لیکن پھر بھی پیدا کیا جا سکتا ہے. اور بھی بہت چیزیں ہیں. میں سے ایک آخری بات, بہت چیزیں ہیں جس میں اگر تھوڑی سی ان کو لیوے دی جائے یا انکریج کیا جائے تو آئی تھنک دے کین بیکم اے سورس آف فوریکس آلسو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 2 دن کے اندر آپ کا پورا خسارہ مٹ جائے گا, لیکن اگر آپ بلڈ کرنے لگے تو ہو سکتا ہے کہ 1 دہائی میں وہ اس لیول تک پہنچ جائے. جیسے ہم گئے تھے وہ بایونکس والوں کے پاس, جی کیا پروڈکٹ ہے یار, اور بھی چیزیں ہو رہی ہیں. ایک چیز سے سٹارٹ کیا 10 اور چیزیں. آپ کبھی میرے ساتھ آئیں انکیوبیشن سینٹر, اس طرح کے میں آپ کو 10 چیزیں دکھاؤں گا. اچھا, کوئی رپورٹ بھی نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کو اس میں انٹرسٹ ہے. شاید ایک طرح سے بہتر بھی ہے کہ حکومت کو انٹرسٹ نہیں ہے, کیونکہ ان کا پہلا کام ہوتا کہ یار اچھا بچہ پیدا ہوا ہے, اس کو اتنا ٹیکس کر دو تاکہ کبھی بڑا ہی نہ ہو سکے. اور جو ٹیکس ایگزیمپشنز کی بات ہے ان کو ریشنلائز کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ یار ہم نے یہ ٹیکس ایگزیمپشن تو دی ہے, اس کے بدلے میں ملا کیا ہے ملک کو. یہ جو آتی نہیں ہمارے پاس ایمنیسٹی دے دیں, وہ گاڑیاں ہوں ان کو ایمنیسٹی دے دیں, فلاں کو ریئل اسٹیٹ والوں کو ایمنیسٹی دے دیں, تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اچھا, میں نے یہ دیکھا ہے ہمارے میڈیا میں باقاعدہ کیمپین چلائی جاتی ہے جب یہ معاملات آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ جو لا رہے ہوتے ہیں اور جس طبقے کو فائدہ دینا چاہتے ہیں ان کے سارے ٹینٹیکلز جو ہیں وہ ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں, اور آپ سے لوگ لڑ پڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ملک کے مفاد میں ہے, یہ ہونا چاہیے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یار کتنا آپ کو فائدہ ہوا, ملک کو کتنا فائدہ ہوا. مجھے نہیں پتا کہ کبھی کسی نے کوئی امپیکٹ اسیسمنٹ کی ہے یہ جو سبسڈیز اور ہم ایمنیسٹیز دیتے ہیں کہ ان سے کوئی فائدہ بھی ہوا ہے کسی کو. یہ اگین لمبی ڈیبیٹ ہے, کسی عقل مند انسان سے پوچھنا ہوگا, ہمارے پاس تو اس کا جواب نہیں ہے. اچھا, نیکسٹ کالر ہے ہمارے پاس مبین احمد صاحب ہیں پنڈی سے. جی السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. 2-3 باتیں ذرا ہٹ کے. ایک تو یہ ہے کہ پرانے زمانے میں ایک فلم دیکھی تھی جس میں تھا چوری میرا پیشہ ہے, نماز میری فرض. اس پہ تبصرہ چاہوں گا. دوسرا یہ تھا ایک فلمی گانا تھا پرانے زمانے میں, اس دنیا میں سب چوری چور. اچھا, تیسرا یہ ہے کہ چوری اور کرپشن میں کیا فرق ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ جناب تھوڑی لمبی مختصر جواب سوال کیا کریں تاکہ کوئی دوسرا بھی کوئی ٹیلی فون کا ہمارے ہولڈ کر کے بیڑا غرق ہو جائے. السلام علیکم. کیا کہا انہوں نے آخر میں کہ مختصر جواب دیں, کچھ کریں تاکہ وہ فون ہولڈ کر کے ہمارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. معذرت ہی کر سکتے ہیں کیونکہ جس طرح آپ کال کر رہے ہیں, اب آپ سے بات ہو رہی ہے تو کچھ اور لوگ کال کر رہے ہوں گے, بندہ کہہ رہا ہوگا یار مطلب یہ تو مبین صاحب تو بات ہی نہیں ختم کر رہے اپنی. جہاں تک آپ کی باتیں ہیں تو یہ ویسے سوالات زیادہ وسعت والے ہیں. ہاں نا, انہوں نے کیا کہا چوری اور نماز کی بات نہیں, وہ پہلا تھا کہ کوئی فلم دیکھی تھی, یا پتہ نہیں فلم کا ڈائلاگ ہے یا فلم کا ٹائٹل ہے کہ چوری میرا پیشہ ہے, نماز میری فرض ہے. اور میرا خیال ہے کہ ظاہر اشارہ ہے کہ لوگوں کا جو دوگلا پن ہوتا ہے نا, کہ مطلب آپ اپنی بہنوں اور ماؤں کا حصہ کھا لو لیکن پھر بھی آپ کو فخر ہے کہ نہیں میں 5 وقت نماز تو پڑھتا ہوں. لوگ مطلب کرپشن بھی کر رہے ہوتے ہیں, دھاندلی بھی کر رہے ہوتے ہیں, اپنی مطلب خوراک میں اڈلٹریشن بھی کر رہے ہوتے ہیں جو مان لوگوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں, لیکن نماز نہیں مس ہوگی. تو آئی تھنک میرا خیال ہے کہ شاید جو اسپرٹ اور لیٹر کے بیچ میں جو فرق ہوتا ہے شاید. سو کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ جو لوگ جن کو ہم کوستے رہتے ہیں نا کرپشن, وہ اس کو ایز اے کرپشن نہیں دیکھ رہے ہوتے. وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے. مطلب کوئی انجینئر ہے, اس کو ایک ٹھیکے پہ اپنا کٹ چاہیے, 10% ہے 15% ہے جو بھی ہے نا, وہ ہماری اگر کبھی ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے نا تو وہ کبھی نہیں کہتے کہ میں کرپشن کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں سر یہ تو میرا حق ہے نا, کیونکہ مجھے اپنا بھی کٹ لینا ہے, میرے نیچے والا بھی لے گا, مجھے اوپر بھی بھیجنا ہے, وزیر صاحب تک جائے گا. تو وہ کہتا ہے یہ تو سر سسٹم ہے نا, یہ آپ اس کو سمجھیں, اب آپ باہر سے پڑھ کر آئے ہیں, آپ وہ والی سائنس نہ کریں, یہ پاکستان ہے, پاکستان میں ایسے ہی کام ہوتا ہے. اچھا ایک دفعہ جب میں آپ کو بتاؤں, میں بھی ایک سٹوری بتاؤں گا اس کے بعد, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہے. تو اب لی تو نہیں ہے کبھی, لیکن دی ہے. دی تو میری بھی ہے. تو ایک دفعہ وہ چھوٹا سا ایک یہ سب رجسٹرار کے پاس ایک کام تھا, تو مجھے بندے نے دیکھیں اگر آپ روٹین سے جائیں گے تو اس میں تو 2-4 مہینے لگ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ جلد آج ہی کرنا چاہیں تو اضافی یہ ہے.
تو میں نے کہا میں رشوت نہیں دوں گا. انہوں نے کہا سر یہ رشوت نہیں ہے, یہ اسپیڈ منی یہ اسپیڈ منی ہے, یہ آپ کو فاسٹ ٹریک کرتا ہے. آپ فاسٹ ٹریک آپ باہر کرتے ہیں نا, آپ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں, کہتے ہیں جی فاسٹ ٹریک کرنا ہے. تو میں نے کہا اچھا اگر اس طرح کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں. واہ, تو یہ ہمارے کرپشن کے قصے بہت خوب. اور اچھا ہے بھی ایسے ہی, ہے بھی ایسے. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. ہمیں اگلے کالر ہیں اظفر اعظمی صاحب کراچی سے. السلام علیکم اظفر صاحب. چھوٹا سا پبلک جو ہمارے فیس کرتے ہیں اس سے متعلق کچھ انفارمیشن ہے, تھوڑی سی تمید ہے 1 منٹ کی, کہ میری والدہ کا انتقال 96 میں ہوا. ان کے کچھ کیونکہ KFC میں پڑھاتی تھیں, اچھا پروسیس کرنا ہوتا تھا, تو اس وقت یہ کونسلر کا نظام ہوتا تھا, مجسٹریٹ والا. تو خیر ہم نے پروسیس کروایا. ایک میری بہن باہر رہتی تھیں تو اس میں ٹائم لگا 2-3 سال. پروسیس ہو گیا الحمدللہ. پھر جناب پرویز مشرف صاحب کی حکومت آ گئی, انہوں نے ناظم سسٹم لے آئے. اچھا تو وہ ساری جتنی کام کیے وہ سب زیرو ہو گئے. اچھا پھر انہوں نے کہا آپ دوبارہ سے داریں, اور اب جو ناظم والا سسٹم ہے اس کے حساب سے ان کی ساری ڈاکومنٹیشن ہوگی. ٹھیک ہے جی جناب, وہ سارا کر دیا. 3-4 سال اس میں نکل گئے. پھر جناب پرویز مشرف صاحب کا وہ جو ناظم سسٹم ختم ہو گیا وہ. اچھا پھر دوبارہ مجسٹریٹ سسٹم آ گیا. ہم نے کہا بھائی یہ تو اچھا, اس پروسیس میں 12 سال نکل گئے. بہت خوب. خیر الحمدللہ چیزیں مل گئیں. جو چیزیں تھیں والدہ کی, گریجویٹی, پروویڈنٹ فنڈ, ان کی ایک زمین تھی, وہ سب ہو گئی. اچھا پھر یہ معاملہ ختم ہو گیا. یہ نائٹ میئر تھا ہمارے لیے. 2 سال پہلے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا. اچھا اس کے اندر میں گیا تو ایک بڑا اچھا سسٹم مجھے نظر آیا. بظاہر بتایا جاتا ہے فروغ نسیم صاحب کا یہ کارنامہ تھا کہ انہوں نے سارا نادرا میں جو CNIC بیس تھا, کیونکہ FRC پہلے سے بنا ہوا ہوتا تھا, تو وہ اور میں نے ایکسپیرینس کیا بڑا زبردست جناب. وہ میں گیا, انہوں نے مہینے بھر کیا. میری 2 بہنیں, ایک اسلام آباد میں تھیں, ایک انگلینڈ میں تھیں. انہوں نے کہا یہ آپ ٹوکن نمبر دے دیجیے گا, وہ اپنے جو بھی لوکیٹڈ نادرا یا وہ ہے وہاں پر, وہاں جائیں گے, اپنی تھم لگائیں گی, تو کسی کو آنے کی ضرورت نہیں. اینڈ بالکل ایسے ہی ہوا, اور ود ان منتھ میرے پاس ساری ہیئرشپ سرٹیفکیٹس آ گئے سب چیزوں کے. بہت اچھا. اچھا المیہ یہ ہوا کہ اس میں سے 2 چیزیں رہ گئیں. ایک وہ تھی جو میری والدہ کی تھی, اور ایک والد کی تھی. اچھا میں دوبارہ گیا جنوری کے اندر, تو یہ بہترین نظام جو کچھ دنوں کے لیے آیا تھا, جو ہمیں خوشیاں ملی تھیں, وہ دوبارہ سے ویسے ہی ہو گیا. اچھا وہ ہوا کیا, میں گیا, ایک جو CNIC جن کا نہیں بنا ہوتا, جن کا ڈیتھ 2000 سے پہلے ہوئی ہے, وہ بیسیکلی ان کو نا ڈکلائن دیتا ہے نادرا کہ بھائی ہمارے پاس ان کا ریکارڈ نہیں ہے, کیونکہ ان کا تو CNIC نہیں ہے, ان کا اولڈ شناختی کارڈ ہے. خیر ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم ڈکلائن لے لیتے ہیں. انہوں نے نادرا کے پاس گئے کہ بھائی یہ والدہ کی ایک پراپرٹی رہ گئی تھی 96 میں, اور ان کو پرانے کاغذات دکھائے جس میں 2 پراپرٹی اور ان کی گریجویٹی جو بھی تھی اس کے اگینسٹ ہمیں ہیئرشپ مل گئی تھی. انہوں نے کہا نہیں آپ کو ایسا کرنا ہوگا, یہ سارا پروسیس کرنا ہوگا. ہم نے کہا کیا پروسیس ذرا سمجھائیے. انہوں نے کہا اتنی 1000 روپے فیس ہے, اور جناب سارے وہ آئیں گے, ہیریز آئیں گے, فلانا ہوگا اور یہ ہوگا. تو میں نے ان سے کہا میں نے آج سے 4 مہینے پہلے اپنی دادی کا ڈکلائن سرٹیفکیٹ لیا تھا, تو اس وقت تو آپ نے مجھے 20 منٹ بٹھایا اور آپ نے کہا میرے پاس آپ کی دادی کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, اور ایک لیٹر لکھ کے دے دیا جس کے اگینسٹ ڈکلائن لے کر ہم سٹی کورٹ چلے گئے, اور انہوں نے وہ پروسیس کر دیا جو ایک طریقہ کار ہے کہ جن کا شناختی کارڈ یا جن کا انتقال 2000 سے پہلے کا ہوا. تو یہ ایک دم سے 2 مہینے میں کیا ہوا, کہنے لگے نہیں وہ ہم نے اپنی ساری پالیسی نادرا نے چینج کر دی. میں نے کہا یہ جو انویسٹیگیشن آپ کرا رہے ہیں یہ تو کورٹ کر رہا ہے, اس کا مقصد ہے صرف ڈکلائن لینے کے لیے کہ میری والدہ کا شناختی کارڈ کمپیوٹرائز نہیں ہے, آپ مجھ سے وہ سارے اسٹیپ کرائیں گے جو ایک سٹی کورٹ ہیئرشپ دینے کے لیے کرتا ہے. کہنے لگے نہیں یہ تو اب چینج ہو گیا. میں نے ان کو دکھایا کہ دیکھیں یہ 2 مہینے پہلے آپ ہی نے دیا تھا, اور یہ ڈکلائن, اور الحمدللہ وہ سٹی کورٹ گئے, 2-3 مہینے میں ہمیں کیس بھی ہو گیا ہمارا کلیئر, ہیئرشپ کا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں اب یہ چینج ہو گیا ہے, اب آپ سارا پروسیس یہاں کریں گے, فیس بھی جمع کرائیں گے, پھر جب ہم ڈکلائن لیں گے تو آپ یہی کام جا کے دوبارہ سٹی کورٹ میں کریں گے یا ہائی کورٹ میں کریں گے, اور پھر وہی. تو میں نے سوچا کہ یہ ٹھنڈی ہوا جو چلی کچھ عرصے کے لیے, اللہ تعالیٰ یہ ٹھنڈی ہوا پھر چلا دے. یقین کریں آپ, اتنی میں نے دعائیں دی تھیں اس وقت, اور میرے ساتھ جتنے لوگ اور بھی تھے, کہ اتنا اچھا سسٹم ہے کہ ود ان منتھ مجھے کچھ نہیں کرنا پڑا. 22,000 روپے نادرا کو دی, ایڈورٹائز انہوں نے کیا, انویسٹیگیٹ انہوں نے کیا, اور بہترین سب کچھ ہو گیا. اور اب دوبارہ ہم, ایسا لگتا ہے, میں سیاسی آدمی تو نہیں ہوں, ہم پرانے پاکستان میں آ گئے. یہ جو اچھا آپ کے ساتھ جو ہوا ہے نا, یہ بائی دا وے ایگزیکٹلی یہ چیز میں نے خود بھگتی ہے, خود بھگتی ہے میں نے.
میرے جب والد صاحب کا انتقال ہوا تھا تو 3-3.5 سال لگے تھے یہ ساری پروسیس کرتے ہوئے, حالانکہ اور کوئی ایئر تھا ہی نہیں. کیا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینے کے؟ نہیں, وہ سکسیشن کی بات کر رہے ہیں. اچھا, یہ پھر کیا ہوا تھا کہ بالکل اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں امپلیمنٹ کیا گیا تھا کہ بیکاز سکسیشن کا اگر آپ پروسیس سے گزرے ہیں نا یار, اللہ میری توبہ ہے یار, آپ کو مطلب کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا اس میں. یو ہیو ٹو گیٹ اے لائر, مطلب فل خواری ہے. اچھا, پھر کیا ہوا کہ انفیکٹ سندھ میں یہ مرتضیٰ وہاب آئی تھنک کا یہ انیشیٹو تھا, اگر مجھے یاد ہے, اس نے کہا کہ یار کیا ضرورت ہے, نادا کے پاس سارا ڈیٹا ہوتا ہے سب کا, رائٹ, آپ وہاں سے سکسیشن سرٹیفکیٹ کرو. پھر مجھے یاد ہے کہ سندھ بار کاؤنسل, بار ایسوسیشن نے چیخو پکار کی کہ یار ہمارے تو آپ روزی روٹی پہ لات مار رہے ہو. بیسک وجہ یہ تھی وکیلوں کا سر, جونیئر وکیلوں کی آدھی کمائی اس سے ہوتی ہے, آدھی نہیں لیکن جتنی بھی. تو یہ ہوا آئی سی ٹی میں, آئی ڈونٹ نو یہ امپلیمنٹ ہے یا نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر بہت اس کو ہم نے ویلکم بھی کیا تھا جب یہ ایشو چلا تھا. لگاتار ہم نے کوئی 4-5 شوز کیے تھے. شاید میرا اس میں ذاتی انٹرسٹ بھی تھا کیونکہ مجھے آئیڈیا تھا ایگزیکٹلی کہ نہیں, لیکن ایک عوامی مسئلہ ہے نا, لوگوں کے ساتھ آپ کو آئیڈیا نہیں ہے یار. اور دیکھیں مطلب ہماری پھر بھی ایک چلیں جو بھی ہے ایک ریکگنیشن ہوتی ہے, اگر اس کے باوجود یہ چل رہا ہے. اور یہ کلیئر کٹ تھا یار, کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی دوسری بیوی ہے اس سے اولاد ہے, یو نو. سو ابھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ابھی سسٹم جو ہے وہ نادرا والا ہی ہے. اب پتہ کرنا ہوگا, ہم پتہ کرتے ہیں آزمی صاحب. لیکن ہاں بالکل جیسے کراچی میں سردی آئی تھی اس سال مہینے کی, بس چند دنوں میں ٹھنڈی ہوا چلی, اب دوبارہ گرمی ہو گئی ہے. کچھ پورے ملک میں بھی ایسا ہی حساب کتاب ہے. وقفہ لے لیں جی. آپ کی ہم کالز لے رہے ہیں. ہمارے پاس کراچی سے کافی کالز آ رہی ہیں, ایک کال ہمارے پاس کوئٹہ سے بھی ہے. پہلے وہاں چلتے ہیں. گل احمد ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. جی وعلیکم السلام. جی سر. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے اس میں ہمارے پاس سعودی عرب کی طرح یا عرب ممالک کی طرح کے وسائل نہیں ہیں. جس طرح ان کے پاس تیل ہے وہ اس کے خزانے کے بالکل مزے اٹھاتے ہیں, ان کی بہترین اکانومی ہوتی ہے, اور وہ پاکستانی, انڈین اور بنگالیوں کو یا امریکنز کو نوکروں کی طرح ہی استعمال کر کے اپنی ڈومینیشن برقرار رکھتے ہیں. میرا مطلب اکنامک ڈومینیشن ہے. جبکہ ہمارے ملک میں اس طرح کے کوئی وسائل جو ہے اگر ہیں بھی تو ہم صرف اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم مالا مال ہیں. شاید ہماری اتنی حیثیت یا ہماری اتنی اکنامک ویلیو نہیں ہے کہ ہم ان ریسورسز کو یوز کر سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں اور ایک اسٹرانگ اکانومی بن سکیں. اور اس وقت بالخصوص جو حالات ہوئے ہیں اس میں نہایت انسرٹینٹی ہے, یعنی حالات کے ٹھیک ہونے کی بھی کوئی امید بڑے اچھے سے نظر نہیں آ رہی. تو یہ ایک مایوسی اور غیر یقینی صورتحال ہے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا ہمیں اس صورتحال میں کوئی ہمارے پاس امید کا دامن ہے؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا, اور جہاں پہ میری ڈسکشنز لوگوں سے ہوتی ہیں ان لوگوں کو بھی یہی انسرٹینٹی اور مایوسی کا سامنا ہے. گل احمد بھائی یہ بتا دیں گے, دیکھیں آپ نے پتہ نہیں بات آپ نے شروع کی تیل سے اور سعودی عرب سے اور وہاں سے نا, لیکن عمومی طور پہ جو آپ کا جو مین ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی, ٹھیک ہے نا. تو آپ بتائیں کیا ہونا کیا چاہیے. جی میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس کون سا ایسا پہلو ہے جس پہ ہم ایز اے نیشن انسرٹینٹی سے نکل سکیں اور امید کا ہمارے پاس ایک آپشن ہو. اگر کوئی آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس امید ہے, اس طرح یہ حالات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ, جو کہ مجھے نہیں دکھائی دے رہے. کوئی آسان سوال پوچھ لیتے ہیں. دیکھیں جو انسرٹنٹی ہے وہ سیاسی طور پہ ہے. سیاسی طور پہ اس لیے ہے کہ ایک طرف خان صاحب ہیں, دوسری طرف پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو اس سیاسی انسرٹنٹی کی وجہ سے اکنامکلی بھی اس وقت ایک کرائسس چل رہا ہے. ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سیکیورٹی کا بھی چیلنج دوبارہ بڑھ رہا ہے. یہ بلوچستان ہو, خیبر پختونخوا ہو, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ خون ریزی بڑھ رہی ہے. تو یہ تو آپ کے ہو گئے حالات جو آپ کے اور میرے کنٹرول میں نہیں ہے نا. ہم دعا کر سکتے ہیں, ہم التجا کر سکتے ہیں, درخواست کر سکتے ہیں, مطالبہ کر سکتے ہیں, لیکن بحیثیت شہری یہ ہمارے بس میں یہی ہے. میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بڑے بڑے بحرانوں سے گزر کے یہاں تک پہنچ گیا ہے. آپ دعا کریں, یہ سردیاں بھی نکل جائیں گی شاید. اور ہاں, اور بس امید پہ دنیا قائم ہے. اپنی طرف سے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں ملک کے حالات کی بہتری کے لیے, اپنے محلے کے, اپنے شہر کے, اپنے ہمسایوں کے لیے, وہ آپ کرتے رہیں. ایک چیز اس میں ایڈ کروں گا, یہ جو بات کی نا انہوں نے کہ تیل کے ذخیرے ہیں, صرف تیل کے ذخیرے ہونا ناکافی ہے. تیل کے ذخیرے تو نائجیریا کے پاس بھی ہیں,
کیا ہوا؟ وینزویلا کے پاس بھی ہے, کیا ہوا؟ تھوڑا سا دماغ بھی چاہیے ہوتا ہے ساتھ ساتھ. انفیکٹ جب آپ کے پاس مطلب ایسی دولت آپ کے ہاتھ مطلب آپ کے گود میں آ کے گرے تو آپ کو زیادہ دماغ چاہیے ہوتا ہے. اور اب عربوں نے بھی بہت فضول خرچی کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ دبئی یا یو اے کی مثال لے لیں تو دبئی کے پاس تو تیل نہیں تھا نا, آئی مین ان کو سبسڈیز مل رہی تھی ابو دھابی سے. تو اب وہ اگر وہ چاہتے, اگر وہ ہماری طرح ہوتے, سوری ٹو سے, تو وہ کہتے کہ یار کوئی بات نہیں یار, پیسے مل رہے ہیں یار, ملتے رہیں گے, ہم ان کے ساتھ کھیلتے رہیں گے. انہوں نے نہیں ایسا کیا. دے ٹرن دیم سیلوز انٹو اے ٹریڈنگ اینڈ انویسٹمنٹ ہب. تو اور ہمارے پاس بھی یہ مت کہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس بھی, آپ کے پاس دیکھیں سندک ہے, ریکوڈک ہے, آپ کے پاس اتنی بڑی کوسٹ لائن ہے, آپ کے پاس دریا ہیں, پہاڑ ہیں, آپ کے پاس کیا نہیں ہے, بلکہ میں کہوں گا انفیکٹ پاکستان بڑی نعمتوں سے مالا مال ہے. لیکن ہمارا بس المیہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن سے جو ہے نا, کیونکہ دیکھیں ہم عرب ملکوں کی طرح, ہاں ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے نا ہم بادشاہت میں چلنے کے لیے ہم یہ ملک بنا تھا. یہ ایک جمہوری ملک کے طور پہ اس کو ہمیں چلانا تھا جس میں سب کے حقوق ہوں. ہم نے پہلے دن سے اس سے ہم نے انحراف کیا, بار بار کرتے رہے, اس لیے ہم آج یہاں پہ کھڑے ہیں. اور آج بھی جو جس آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ امید کیا ہے, ظاہر ہے کہ مایوسی بھی ہے. اس میں میرا تو یہ فرم بلیف ہے, مے بی کافی لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے, کہ اس وقت بھی جو فرسٹریشن ہے اس میں ہماری سیاسی جو قوتیں ہیں جیسی بھی ہیں, انہوں نے بہت ہمیں بار بار مایوس کیا ہے. ادھر کرپشن بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا, لیکن حل انہیں ہی نکالنا ہے جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں. کوئی ادارہ, کوئی کسی کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے, کسی کے ہاتھ میں بندوق ہے, وہ جو ہے نا ہمیں کوئی آئندہ کا راستہ نہیں دکھائے گا. انفیکٹ ہمارے اداروں کا نے ٹھیک ہے کہیں کہیں پہ قربانیاں بھی دی ہیں, سب کچھ کیا ہے, لیکن مجموعی طور پہ ان کا کردار منفی رہا ہے. تو اگر آئین کا سمپل یہ ہے, آئین آپ کو کہتا ہے کہ جی فلاں بندے کا یہ کام ہے, اس کو یہ کرنے دیں. وہ اچھا نہیں کرے گا, پرفارم نہیں کرے گا, لیکن آپ اس کے لیے صبر بھی چاہیے ہوتا ہے. ابھی دیکھیں نا جو اس وقت حالات ہیں جو موجودہ گورنمنٹ کے ہیں, ہم بیٹھتے ہیں نا, ہم کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں, ہاں کر تو سکتے ہیں نا, کر تو سکتے ہیں نا, یہ ڈر نہیں ہوتا کہ واپس جا رہے ہوں گے تو کوئی اٹھا کے ویگو میں لے جائے گا. نہیں تو کیا. تو میں صرف یہ کہتا ہوں, یہ ہمیں صرف کہنے کا حق تو ہے نا, کم از کم ان کو پسند نہیں آ رہا ہوگا, کوئی ہمیں بولتا ہوگا, کوئی کہتا ہے جی آپ یوتھی ہیں, کوئی کہتا ہے آپ کیا پٹواری ہیں, کوئی کچھ ہے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ہم اپنے ذہن کے حساب سے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے, جو ہمارے سامنے ہے, جو ہمارا تجربہ ہے, اس بنیاد پہ ہم بات کرتے ہیں. تو میرا پھر بھی یہ خیال ہے کہ ایک لولی لنگڑی تھکی ہوئی فرسٹریشن والی جو ایک پولیٹیکل پروسیس ہے وہ پھر بھی بہتر ہے. کسی مسیحا کے انتظار میں نہیں بیٹھنا ہے اب, کیونکہ ہم نے بار بار بھگتا ہے. وہی ہے نا یار, وہی پرانی بات نا کہ اٹ از دی ورسٹ فارم آف گورنمنٹ ایکسیپٹ فار آل دی ادرس. اٹس دی اونلی گیم ان ٹاؤن. نہیں بٹ مطلب ایکسیپٹ فار آل دی ادرس, مطلب آپ کمپیئر کر کے چلتے ہیں نا لائف میں ہر ایک چیز سے. آئیڈیل ایڈمنسٹریشن تو نہیں ہوتی. اچھا جہاں تک سیاسی انسرٹنٹی کی بات ہے تو یار بالکل ہے. میں صرف کہوں گا کہ اس کا موجودہ حل ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو الیکشنز. مطلب سیاسی انسرٹنٹی وہاں ہی ختم ہوتی ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک کرائسس ختم ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ 3-4 نئے کرائسس جنم لے لیں, لیکن شارٹ ٹرم کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ. اینی وے, طارق عزیز صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. السلام علیکم. جی سر, یہ اصل میں مایوسی تو خیر وہ جو باتیں ہو رہی ہے بالکل مایوسی ہے. بالکل ہر بندہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہے, کیونکہ حالات کچھ اس طرح بنے ہیں ملک کی. تو یہ مایوسی کافی ٹائم سے ہے, لیکن اس ٹائم پہ کافی بڑھ چکی ہے. ایک تو مہنگائی نے لوگوں نے جو ہے نا بالکل ہی کمر توڑ دی ہے لوگوں کی, اور دوسرا یہ ہے کہ سر جس ادارے میں بھی جاؤ وہاں پہ آپ کو وہ انصاف نہیں ملتا. لوگ پولیس سے بھی مایوس ہے, کورٹ کچہری سے بھی مایوس ہے, اور آمدن لوگوں کی ہے نہیں. ایک عام آدمی کی 20 سے 30 ہزار روپے مشکل سے سیلری بنتی ہے. تو اس میں بہت لوگ جو ہے مایوس ہے. تو اس میں کیا اسحاق ڈار صاحب بتا سکیں گے اس کا ایک گھر کا بجٹ بنا سکیں گے 20 سے 30 ہزار روپے میں؟ وہ ملک کا بجٹ نہیں بنا پا رہے, گھر کا کہاں سے بنائیں گے وہ؟ مطلب اسحاق ڈار صاحب کے پاس اگر آپ کے کسی سوال کا جواب ہوتا تو شاید ہم آج یہاں پہ نہیں ہوتے. کاش ہوتا, لیکن نہیں ہے. وہ آپ کو مطلب دعائی بتا سکتے ہیں کہ کون سی کریں ایسا ہی کرائسس سے نکلنے کے لیے. اس میں شاید زیادہ ان کو مہارت ہے آج کل. لیکن مطلب دیکھیں کبھی کبھی کہتے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہوتے ہیں کہ آپ صرف مسکرا ہی سکتے ہیں اس میں نا. مطلب میں سمجھ رہا ہوں کہ یار یہ جو مہنگائی ہے نا, دا وے اٹ بائٹس فیملیز, کہ وہ
اور یہ مزید برا ہونے والا ہے, یہ مزید برا ہونے والا ہے. ابھی یہ جو منی بجٹ آئے گا تو یہ پتہ ہے, اگین ایک بار پھر پتہ ہے میکیاویلی پڑھا ہے آپ نے کبھی؟ تھوڑا بہت پڑھا ہے, تھوڑا بہت پڑھا ہے زندگی میں بھگتا میں نے بھگتا تو بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. یہ میں نے بچپن میں پڑھا تھا, ہاں میری کافی ورلڈ ویو وہاں سے شیپ ہوتی ہے. تو اس نے کہا تھا کہ یار جب ایک حکمران نے عوام کو تکلیف میں ڈالنا ہوتا ہے نا, مطلب ٹیکس بڑھانی ہوتی ہے یا کچھ بھی کرنا ہوتا ہے, تو بہتر ہے کہ ایک ہی بار ساری جو تکلیف ہے وہ اس کے اوپر پھینک دو. ہاں وہ بھول بھی جائیں گے اور برداشت بھی کر لیں گے. یہاں پر وہ چوں چاں کرنے کی پوزیشن میں ہی نہ ہو نا, نہیں مطلب اتنی مصیبتیں ڈال دو کہ اچھا جب تمہیں ریلیف دینی ہوتی ہے نا تو وہ سلولی دیتے ہیں, نہیں نا, تاکہ خوش ہو پھر دوبارہ خوش ہو. تو یہاں پر وہی ہوا نا کہ آپ نے یہ جو آج جو ہو رہا ہے یہ آپ سلولی اور سٹیگر بھی کر سکتے تھے, یو نو, تاکہ سموتھ لینڈنگ ہو. آپ نے یوں لینڈ کیا دھڑاس. وہ ایک شعر ہے نا, مصیبتیں ہم پہ پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. تو وہ بیسیکلی میرا خیال ہے کہ میکیاویلی نے بھی شاید وہی شعر کچھ اسی طرح کا آگے پیچھے کا ہی ہو. مطلب اٹس اباؤٹ کہ آپ کا پھر حوصلہ بھی جو ہے نا وہ اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. دیکھو یہ ہے نا شاہزیب, اگر میں مطلب کوئی آپ کو ایک پنچ مارے بندہ تو آپ کو وہ پنچ فیل ہوگا. اگر آپ موب میں ہو اور 50 لاتیں پڑ رہی ہیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں کہ کون لات مار رہا ہے کون نہیں لات مار رہا ہے. ہمیں تو پتہ ہے ڈار صاحب لاتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, ہمیں چلو صحیح ہے, یہ یہاں پہ اپلائی نہیں ہوتا شاید. اگلے کالر ہیں اقبال سعید خان کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کھورو صاحب, جیلانی صاحب, کیسے ہیں آپ دونوں؟ شکریہ. آپ بتائیں. بات یہ سر جی کہ میں پی ایچ ڈی ہوں بزنس ایڈمنسٹریشن میں اوکلاہوما یونیورسٹی یو ایس اے سے. سر خدا کے لیے آ کے وزارت سنبھال لیں. نہیں سنیں, وہی پی ایچ ڈی کیا ہے, یو این او میں بھی کام کیا ہے, کینیڈین سٹیزن ہوں, ایماندار بھی ہوں گا. حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر. نہیں بالکل بھی نہیں. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ کیا آپ مجھے یہ جو فوج میں یہ جو ہماری منسٹر میں بھرتی ہو رہی ہے 85 پہنچ گئے, آپ لوگ مجھے بھرتی کروا سکتے ہو سر؟ ایسا کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں اخبار بھی باہر جا کے مفت کا پڑھتا ہوں. نہیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو پھر میں آپ کو کیوں بھرتی کراؤں نا سر, اس میں کیا فائدہ. ہاں لیکن آپ نے یہ ضرور کہنا ہوگا کہ یہ پرو بونو ہے, نہ میں تنخواہ لوں گا نہ میں گاڑی سرکاری کروں گا, پھر غور ہو سکتا ہے اس پہ. اگر آپ یہ ایشورنس دیں تو پھر ہم. اچھا ابھی کتنی ہے 85 ملک میں 85 وزیر و مشیر. اگر 86 ہو جائے تو کیا بڑی بات ہے. خدا ہے اس ملک میں, کسی کو خوف خدا ہے نہیں, خدا نہیں ہے سر. میں انفیکٹ سر میں ابھی ایک وقفہ لینا ہے سر, اس کے بعد میں آپ کو ایک نہیں دوں گا یہی جو مشیر ہیں ان کے بارے میں وقفہ لیں. جی ویلکم بیک. ابھی اقبال سعید خان کی کال آئی تھی اور ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے ایماندار ہیں اور کینیڈین سٹیزن بھی ہے, پی ایچ ڈی بھی ہیں اور یو این وغیرہ کے ساتھ بھی کام کیا, اور کہا ہے کہ یار اگر 85 مطلب ممبران کی کیبنٹ ہے تو ایک اور ان کو بھی کر لیں. تو میں تھوڑا سا آپ کو ایک مزیدار چیز دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ ایک لیٹر ہے, اگر اسکرین پر آپ لے آئیں. یہ لکھا ہے ملک عبد الغفار ڈوگر نے, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر. سادہ اسسٹنٹ ہونے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا نا, بندہ اسسٹنٹ ہو تو اسپیشل ہو. ہاں, اور انہوں نے کیا اہم ایک ریکویسٹ یہاں پر ڈالی ہے کہ جی یہ پی ایس ایل ہو رہا ہے نجم سیٹھی صاحب, اور آپ کو بڑی مبارکباد ہو کہ آپ چیئرمین پی سی بی بن گئے ہیں, اور کیونکہ میں بھی پی ایس ایل میچز دیکھنا چاہوں گا اور اوپننگ اور فائنل سیریمنیز اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھنا چاہوں گا, تو مجھے آپ 10 ٹکٹیں چیئرمین باکس کی, 25 ٹکٹیں ہر وی وی آئی پی انکلوجر ہر دن کے لیے آپ مجھے دے دیں. اچھا کل ہی ہم دکھا رہے تھے آپ کو کہ لاہور ہائی کورٹ کی جو سینئر رجسٹرار ہے انہوں نے بھی ایسا ایک خط لکھا ہے. تو جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم تو مفت میں کام کرنے کے لیے, مفت کم ہے مفتہ زیادہ ہے. مفتہ ہر شاخ پر مفتہ بیٹھا ہوا ہے, ہر شاخ پر. یا خدا کا خوف کرو یار, اللہ نے آپ کو یقیناً اتنا دیا ہوگا کہ ٹکٹ خرید لے بندہ, یار ٹکٹ خرید لے. اس طرح مطلب کشکول لے کے گھومنا نا اچھا نہیں لگتا. مانا کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی یار کوئی ایک شرم ہوتی ہے اور حیا ہوتی ہے. سوری ڈوگر صاحب, خدا کے لیے یار ان کو نوٹ ووٹ خرچ. ویسے یہ اچھا ہو کہ جو بھی ریکویسٹ آ رہی ہے ہونی چاہیے نجم سیٹھی صاحب کو, وہ ان کو اپلوڈ کرتے جائیں بس. یار پتہ ہے کسی چھوٹی کو دے دے, کیونکہ جب تک یہ تھوڑا سا نیمنگ شیمنگ نہیں ہوگی نا,
یہ نہیں رکے گا. نہیں. اور یہ تو بہت ہی چھوٹی چیز ہم نے دکھا رہے ہیں. یہ مراد کی جو بات ہوتی ہے نا کہ ہاں میں تنخواہ نہیں لوں گا, میں گاڑی نہیں لوں گا, وہ تو بہت چھوٹی بات ہے. اس کے علاوہ آپ جو فیورز لے رہے ہوں گے نا اس نام پہ کہ میں ملک کی خدمت کے لیے آیا ہوں, یہ جو کابینہ کی فوج ہے اس میں بھی اس میں شامل ہو گیا ہوں. نہیں, ریاست بچانے کے لیے آیا ہوں, میں ٹکٹیں لینے آیا ہوں, وہ بھی پی ایس ایل کی. یار خدا کا خوف کرو یار, مطلب کون ہو تم لوگ. اچھا, نیمنگ اور شیمنگ بائی دا وے کبھی کبھی کام چل جاتا ہے ان پر جن میں تھوڑی سی شرم ہونی ہوتی ہے نا یار, ایسے تو نہیں آتی, کیونکہ پھر آخرکار سی جے صاحب نے کہا کہ سر آپ کیا کر رہے ہو, وہ پھر لیٹر ودرا ہو گیا, وہ بھی اعلیٰ تھا, وہ آپ کو انیڈورٹنٹلی میں نے بھیج دیا ہے. میں صرف سوچ رہا تھا لیکن وہ خود ہی ٹائپ ہو گیا آپ کے پاس آ گیا. وہ غلطی سے سینڈ دبا دیتے ہیں بندہ. ویسے ہم بہت لتاڑتے ہیں سوشل میڈیا کو, لیکن یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے نا تھوڑا سا کبھی کبھی ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یار ذرا زیادہ ہو رہا ہے, تو تھوڑا سا ہمارے جو بھائی لوگ ہیں وہ مطلب ہر شو تو نہیں دیکھ سکتے نا, وہ آپ کی ٹویٹس ضرور دیکھ. جی, اسی لیے میں نے ٹویٹ کرنا چھوڑ دیا. بڑا اچھا فیصلہ تھا, میں نے بھی کوئی 7-8 مہینے کے لیے چھوڑ دیا تھا. لیکن عزیز الحق صاحب ہیں سوات سے. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. زرار صاحب اور شاجد صاحب, میں مشکور ہوں آپ کا کہ مجھے ٹائم ملا پروگرام میں. ارے جی سر, میں یہی بات کرنا چاہوں گا کہ کوئٹہ سے ایک بھائی نے کال کی, اس نے کافی اچھی باتیں کی جی, لیکن میں بھی سوات کی طرف سے آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا. ضرور. کیونکہ جی کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مالا مال پیدا کیا ہوا ہے سب کچھ سے, جنگلات سے, زمرود سے, دریا سے, یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے. میں یہاں لوکل بھی کام کرتا ہوں چونکہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ کام کرتا ہوں یہاں پہ, تو سر میں ابھی ریسٹوریشن پہ لگا ہوں, ایکو سسٹم ریسٹوریشن پہ لگا ہوا ہوں. اچھا, بہت خوب. تو جی سر, میں اس کو ریسٹور کرنا چاہتا ہوں اور میرے ساتھ اپنی ٹیم ہے, ہم والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. زبردست. سر میں اس بات پہ حیران ہوں کہ جس ڈپارٹمنٹ کو میں لیٹر لکھتا ہوں, جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہو, اور یا بہت سارے آتے ہیں نا, اس میں نام نہیں لے سکتا ان کا, لیکن بہت سارے آتے ہیں, سب کو میں نے لیٹر لکھ دیا ہے, لیکن ابھی تک ایک جواب مجھے ان اداروں سے نہیں ملی. ٹھیک ہے سر, ایک تو یہی وجہ ہے. دوسری وجہ یہی ہے کہ سر ہمارے ساتھ جو قدرت نے دیا ہوا سب کچھ ہے, ہم نیچرل ریسورسز یوز نہیں کرتے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ بس چیزیں منگواؤ اور لگواؤ, اور اس میں کیونکہ کمیشن اور یہ چیزیں آتی ہے, تو اسی وجہ سے یہ جو ہماری آج کی حالات ہے, یہ جو ہم آج رو رہے ہیں, یہ اسی وجہ سے ہے. اور باقی یہ جو لوگ ہیں نا ہمارے, وہ بھی اس طرح کے, یہ قوم بھی اس طرح بن گیا ہے کہ خود جو ہے نا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا, بس یا نوکری کے پیچھے لگا ہوتا ہے کہ ہمیں نوکری مل جائے یا ہم ملک سے باہر چلے جائیں. تو عزیز الحق تھوڑا سا یہ بتائیں گے, آپ نے کہا کہ آپ ایکو سسٹم میں کام کر رہے ہیں, اور مجھے بڑی یہ خوشی ہوئی سن کے کہ سوات میں فلڈز کے ٹائم پہ بھی بہت تباہی ہوئی, لیکن وہاں پہ جو کہ تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ جو آپ کے کیا اسکیم کیا ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں. سر میں یہاں پہ جو ہے نا پلانٹیشن جو ہماری آتی ہے نا انوائرمنٹ, اس میں میں کافی حد تک جو ہے نا میں کام کرتا ہوں اس پہ بھی. ٹھیک ہے سر, اور ابھی لگا ہوا ہوں. اور دوسری بات جو فلڈ کا آپ نے ذکر کیا, تو فلڈ میں نے خود ہیومینٹیرین اسسٹنٹ ایکٹیویٹی شروع کی تھی اپنا کام چھوڑ کے. اچھا. میں ان لوگوں کے پاس خود گیا ہوں جہاں تک سر حکومت کی جو امداد تھی وہ نہیں پہنچی تھی, تو لوگوں نے کوآرڈینیٹ کیا تھا میرے ساتھ, اور میں خود وہاں جا کے 4-5 گھنٹے کی یہ طویل سفر کر کے پہاڑوں پہ میں خود وہاں پہ گیا اور لوگوں کو سامان پہنچا کے آیا ہوں. سر وہ سارے ریکارڈ میرے ساتھ موجود ہے اور ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. لیکن میری صرف یہ خواہش ہے پاکستان کی عوام سے کہ اگر آپ کو کوئی لانا ہو یا کوئی چوز کرنا ہو, میری بات کو میرے خیال سے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے, تو ایسے لوگوں کو لانا چاہیے جو اہل ہو, جو سمجھتے ہو ان چیزوں کو. یہ پروٹوکول سسٹم اور یہ جو سب کچھ ہے نا, یہ اس سے جو ہے نا ہمارا ملک جو ہے اور بربادی کی طرف جا سکتا ہے, لیکن آبادی کی طرف نہیں جا سکتا. بہت خوب. ہم برباد ہو سکتے ہیں.
شکریہ شکریہ آپ نے کال کیا اور یہ بہت خوبصورت سمری میرا خیال ہے جو بھی ہماری کالز آئی ہیں نا اس کا خلاصہ مطلب دیکھیں لوکل لیول پہ لوگ کو ابھی بھی ان میں حوصلہ ہے, وہ لگے ہوئے ہیں, ان کو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ریزسٹنس ہے, آبسٹیکلز ہیں, پھر بھی وہ ہمت نہیں ہار رہے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے ہمارے بالکل. اینڈ چلیں ایک نیم پازیٹیو نوٹ پر شو کو بند کرتے ہیں. سی یو نیکسٹ ویک. اپنا خیال رکھیں. خدا.